جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک انتہائی اہم موڑ ہے. اور وہ انتہائی اہم موڑ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ نے آئین کی ساری دفعات میں کا جو نچوڑ ہے، اور وہ نچوڑ ہے اخلاقیات، اس کی بنیاد بنا کے ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. نون لیگ کے لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے جی اس نے آئین میں اضافہ کر دیا ہے. وہ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں کہ آئین کے مختلف دفعات جب آپ ملا کے پڑھیں تو اس کی بنیاد صرف اور صرف اخلاقیات ہے. اور جمہوریت جو ہے وہ آگے چل نہیں سکتی اگر اس میں جو ممبران ہیں اسمبلی کے وہ روز اپنی مرضی سے اور پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر چلیں گے تو جمہوریت کیسے چلے گی؟ اور جیسے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جمہوریت کے میں پولیٹیکل پارٹیز کی اپنے بھی حقوق ہیں، اور وہ حقوق بڑے کلیئر ہیں کہ جو کسی جماعت کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑتا ہے تو وہ اپنی جماعت کا مینیفیسٹو لے کے چلتا ہے، اپنی جماعت کی لیڈرشپ کو اون کر کے چلتا ہے. اور جب لیڈرشپ کچھ معاملات میں جو آئین میں اسپیسیفائڈ ہیں ہدایت دیتی ہے کہ اس کے مطابق آپ نے ووٹ دینا ہے، تو اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ صرف کہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ کل کے فیصلے کے بعد وہ نااہل ہے. اور اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ اب پارلیمنٹ نے کرنا ہے کہ وہ اس کی مدت کتنی ہوگی. تو اس لیے یہ جو فیصلہ ہے یہ جمہوریت کو مضبوط کرے گا، اور جمہوریت کو پاکستان کے اندر جو بہت سارے بندر بانٹ، ہارس ٹریڈنگ، یہ پیسے کا لین دین، آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. جو سندھ ہاؤس میں منڈی لگی، جس طریقے سے کراچی سے بوریاں بھر کے پیسے لائے گئے، جس طرح وہ پیسے تقسیم ہوئے، یہ کیا جمہوریت ہے؟ یہ کیا آئین ہے؟ تو ان ساری چیزوں نے ہماری جمہوریت کو پہ ایک داغ لگایا ہے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس نے اس داغ کو دھویا ہے. اور اس لیے انشاءاللہ تعالی اب آئندہ سے یہ جو لوٹا کریسی ہے اور یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے انشاءاللہ تعالی یہ اگر مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتی تو کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جائے گی. کہ الیکشن کمیشن کس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے، کہ سپریم کورٹ نے اخلاقیات کی بنیاد بنائی ہے اور الیکشن کمیشن کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے. نیشنل اسمبلی میں ایک ہر شخص کو عیا ہے کہ سارے لوگ یہ چھوڑ گئے ہیں پارٹی کو. وہ جو 22-23 لوگ ہیں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، پارٹی ساری نے ریزائن کر دیا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسمبلی میں اٹینڈ کر رہے ہیں، اور عملی طور پہ وہ ہمارے مخالفین جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں. یہ تو ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ عملی طور پہ، اور عوام جو ہے وہ ان پہ لہن تھان کر رہی ہے، وہ بھی نظر آ رہا ہے. یعنی کہ عوام کو پتہ ہے کیا ہوا ہے، عوام کو پتہ ہے کہ یہ بھگوڑے ہیں، عوام کو پتہ ہے کہ یہ منحرف ہیں، عوام کو پتہ ہے کہ یہ لوٹے ہیں، اور وہ جہاں جا رہے ہیں ان کو عوام جو ہے وہ کڑے ہاتھوں لے رہی ہے. الیکشن کمیشن کو نہیں پتہ. الیکشن کمیشن کہتی ہے ہمیں نہیں پتہ سمجھ آئی کہ جی یہ انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی. اور بابا کسی کو سڑک پہ چلتے بندے کو روک کے پوچھ لو کہ کیا یہ بھگوڑے ہیں یا نہیں ہیں. کسی شخص کو پوچھ لو کیا یہ منحرف ہیں یا نہیں ہے. کسی سے پوچھو کہ یہ لوٹے ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ کو ہر شخص کہے گا، چاہے وہ جس بھی انکم لیول کا ہو، چاہے جس بھی سطح کا، وہ کہے گا کہ یہ تو لوٹے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ وہ لوٹے ہیں. اور پھر آپ پنجاب اسمبلی کے جو بھگوڑے ہیں ان پہ آ جائیں، جو 25 یا 26 جو بھی ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے تو ووٹ بھی ڈال دیے.
ہیں پہلے والے بھی بھگوڑے، اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے. نیشنل اسمبلی کے جو ممبر ہیں وہ بھگوڑے ہیں، وہ لوٹے ہیں. عوام کو پتہ ہے کہ لوٹے ہیں، الیکشن کمیشن کو نہیں پتہ. لیکن جو پنجاب اسمبلی کے ہیں وہ تو ووٹ بھی ڈال چکے ہیں. لمبی لمبی ہیئرنگز ہو رہی ہیں، قانونی موش گافیاں جو ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں. وکیل آ کے جناب آرگومنٹس کر رہے ہیں. وہ بھی کس بات کی آرگومنٹ؟ آپ کو نظر نہیں آتا تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ یہ الیکٹ ہوئے تھے، اور تحریک انصاف پہ ٹکٹ پہ الیکٹ ہونے کے بعد پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ جا کے وہ حمزہ کو ووٹ دیتے ہیں، پی ایم ایل این کو ووٹ دیتے ہیں، اپنی پارٹی سے غداری کرتے ہیں. یہ غدار لوگ ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں چل رہا. تو جیسے میں نے کہا ذرا کڑیاں ملا کے دیکھیں کہ سپریم کورٹ اخلاقیات کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو بھگوڑے لوٹے ہیں ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور الیکشن کمیشن کو نہ نیشنل اسمبلی کے ممبر کا بھاگنا نظر آتا ہے، غداری نظر آتی ہے، لوٹا کریسی نظر آتی ہے، اور ابھی تک تو پروونشل اسمبلی کی بھی نظر نہیں آ رہی. اور وہ جو آج کی ڈیٹ تھی اور پتہ لگا کہ جی وہ ڈیٹ لمبی کر دی. مقصد یہ ہے کہ یہ کیا گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں الیکشن کمیشن. یہ چیف الیکشن کمیشنر کو خدا نہ خواستہ، میں نے اس کی ذات کی بات نہیں کرتا، لیکن عملی طور پہ اندھا ہے کہ اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیف الیکشن کمیشنر کو جانا چاہیے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو ساری دنیا کو یہاں ہے، جو سپریم کورٹ کو یہاں ہے، سب کو پتہ ہے جس چیز کا، اس کی خبر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر تک نہیں پہنچتی. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ایک صاف اور شفاف انتخابات میں ہے، اور اس میں ڈیٹیل دیتا ہوں آگے جا کے. لیکن کیا اس چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے صاف اور شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اور وہ ان کے جو فیصلہ انہوں نے نیشنل اسمبلی ممبرز کے سلسلے میں کیا اور جب باقی کیا، وہ اس سے عیاں ہو رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی یہ لولی لنگڑی جو حکومت ہے. جب یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا تو اس کے بعد مل بیٹھے، اور مل بیٹھ کے انہوں نے اخبارات کے مطابق فیصلہ کیا کہ جی ہم اگلے 1.5 سال اور حکومت چلائیں گے. کچھ خدا کا خوف کرو کہ آپ کی میجورٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، شاید کوئی ایک آدھا ووٹ آگے پیچھے ہے. آپ نے کیا فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے لیے؟ آپ اتنی 1.5 مہینے سے بیٹھے ہیں، 1.5 مہینے سے کیا کر لیا ہے آپ نے؟ کون سی بہتری جو ہے آپ نے کی ہے پچھلے 1.5 ماہ میں؟ کون سی ایسی پالیسی دی ہے 1.5 ماہ میں سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے گناہوں کو دھونے کی کوشش کی ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی خواہش ہے کہ نیب کا قانون جو ہے، اور یہ زرداری اور شریف اور یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں، سب پہ اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات نہیں، لوگوں کو پتہ ہے. اگر شہباز شریف کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں سے 16 ارب روپیہ نکل رہا ہے تو اس کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ اگین میں کہتا ہوں، عوام کا بچہ جانتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے، یہ چور ہے، یہ لٹیرے ہیں، یہ کھا پی کے گئے ہیں. 1.5 سال سے ٹرائل ہو رہا ہے، عدالتوں کو نظر نہیں آتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کیا ہے 1.5 مہینے میں، سوائے اس کے کہ اب آج خبر آئی ہے کہ جی نیب کیبنٹ کہتی ہے نیب کا قانون جو ہے وہ تبدیل کر دو. نیب کا قانون کیوں تبدیل کر دو؟ کیونکہ نیب کی زد میں یہ لوگ ہیں. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ کی جڑیں جو پہلے سے ہی کھوکھلی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، اور آپ کا جو بچہ جس کو آپ نے پنجاب پہ مسلط کیا اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. یعنی کہ اس نے 197 ووٹ لیے، اور 197 میں 25 ووٹ جو تھے وہ تحریک انصاف کے بھگوڑوں کے اور لوٹوں کے تھے.
اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ تو ختم ہوگی، بات ہی ختم ہوگی. لیکن وہ بھی فرما رہے ہیں ہم لڑیں گے، ہم چلیں گے. کیوں پاکستان کو اس اذیت میں ڈالا ہوا ہے؟ یہ ملک اس قسم کی جو لالچ ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. نہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے. یہ چوروں کا کنبہ جو اکٹھا ہوا ہے یہ کیا کرے گا؟ کیونکہ نظر آ گیا کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے. پاکستان ایک بلندی کی طرف رواں دوا تھا، اور جن لوگوں نے یہ سازش کی ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اوپر جا رہا تھا، ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھیں، اکانومی بہتر ہو رہی تھی. آپ لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے کہ تقریباً 6% کے قریب گروتھ ہوئی ہے. وہ ان کا جو چیف اکانومسٹ ہے اس نے استعفیٰ دے دیا ہے کیونکہ اس کو کہہ رہے تھے فگر نیچے کرو. اسے کہہ رہے تھے 6 کے بجائے کہو 4% گروتھ ہوئی ہے. 6% گروتھ ہو رہی تھی، ریمیٹنسز بڑھ رہی تھیں، ٹیکس کلیکشن بڑھ رہی تھی. ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑے سالوں کے بعد کھڑی ہو گئی تھی. کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی تھی. پرائم منسٹر کی، عمران خان کی خصوصی توجہ اور محنت سے ایک پوری انڈسٹری کھڑی ہو گئی تھی. حکومتیں چل رہی تھیں، پاکستان چل رہا تھا. یس مسائل تھے. یہ تھا کہ پٹرول مہنگا ہو رہا تھا، باہر پام آئل مہنگا ہو رہا تھا، باہر سے جو چیزیں آتی ہیں وہ مہنگی ہو رہی تھی، لیکن حکومت مقابلہ کر رہی تھی. اور اس 1.5 مہینے میں کیا ہوا ہے؟ آج میرا خیال ہے 200 کے قریب پہنچ گیا ڈالر. 200 سے اوپر چلا گیا. 200 سے اوپر چلا گیا. یہ پاکستان کی اکانومی فری فال میں ہے، اور اس کا سب سے زیادہ خمیازہ جو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ عام آدمیوں کو پڑ رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو 1.5 سال پورا کریں گے. اگر جو 1.5 مہینے میں آپ نے کر دیا ہے، اگر اس طریقے سے آپ نے حکومت چلانی ہے تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر تو پنجاب کی کابینہ بھی نہیں بنا سکے. پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. کیونکہ آپ کے یہ جو پنجاب سپیڈ کی باتیں ہوتی تھیں، سوائے کہ آنیاں جانیاں ہیں، نتیجہ زیرو ہے. یہ ہے پنجاب سپیڈ. سب سے زیادہ ایکسپوز جو ہوا ہے وہ شہباز شریف ہوا ہے کہ کتنا نالائق اور نااہل ہے وہ. اس سے زیادہ ایکسپوز یہ مفتاح اور یہ ٹبر جو سارا ہے، رانا ثناء اللہ، یہ ایکسپوز ہوئے. اس لیے کہ یہ اتنے نااہل ہیں اور نالائق ہیں کہ پچھلے 1.5 مہینے میں ان کو نظر آ گیا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں. لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے پلے ککھ نہیں ہے، جیسے پنجابی میں کہتے. تو اس لیے اس وقت ایک ہی حل ہے ان سارے مسائل کا، اور وہ یہ ہے کہ انتخابات کا فوری طور پہ اعلان کیا جائے. دنیا جہان میں جب سیاسی بحران ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کے، جمہور کی آواز جو ہے وہ سنی جائے. اور یہ پاکستان کا بحران جو ہے یہ روز روز بڑھتا جا رہا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا، اس میں روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب میں تو نہ گورنر ہے، نہ کوئی حکومت ہے. ہمارے خیال میں تو شاید چیمہ صاحب ابھی تک گورنر ہیں، اور آئینی طور پہ وہی ہے. سو مقصد یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اتنے زیادہ گنجل پڑ گئے ہیں کہ ان گنجلوں کو کھولنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انتخابات کرائے جائیں. اگر کوئی محب وطن ہے، اور میں سمجھتا ہوں، میں کسی کی حب الوطنی کو کویسچن نہیں کرتا، لالچ ضرور ہے لوگوں میں، اس کرسیوں سے چمٹے رہنے کی خواہش ضرور ہے لوگوں میں، لیکن اگر ذرا بھی ایک رمق حب الوطنی کی ہے تو پھر الیکشن کا اعلان کریں، قوم کو اس مخمصے سے نکالیں، قوم کا موقع دیں کہ جا کے قوم اپنا نئی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت کو. اور ہوگا کیا اس سے؟ ہوگا اس سے یہ کہ جب نئی حکومت مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی تو وہ سارے فیصلے کر سکتی ہے جو مشکل فیصلے،
کیونکہ اس کے پاس مینڈیٹ ہے عوام کا، اس کے پاس 5 سال ہے اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو مکمل کرنے میں، تو اس لیے اور کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن میں تحریک انصاف کے ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر صورت میں مارچ کریں گے، کیونکہ یہ جو مارچ ہے حقیقی آزادی مارچ، یہ نہ صرف ہماری آزادی کے لیے ہے، پاکستان کی آزادی کے لیے، جو فورن پریشرز ہیں اور جو باہر سے ہمیں غلامی کا درس دیا جاتا ہے اس کے خلاف ہے، بلکہ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ہے۔ کیونکہ ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرائے جائے، اور الیکشن پاکستان کی بہتری اس الیکشنز میں مضمر ہے۔ اس لیے بغیر کسی انتظار کے اعلان کیا جائے۔ ہم تو آ ہی رہے ہیں، خان صاحب عنقریب اعلان کرنے والے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کو میں کہتا ہوں بالکل ریلیکس نہ کریں، جو ہماری تیاریاں ہیں ان کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی جو تاریخ چیئرمین عمران خان صاحب ہمیں کہیں گے اس تاریخ میں ہم اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ اگر یہ ہوش کے ناخن لے لیں تو بہتر ہے، ورنہ ہم آ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ذرا برابر بھی ان میں کوئی اخلاقی جرت ہو تو حمزہ جو ہے وہ تو کل شام کا تک اس کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا، بٹ اخلاق ان سے دور دور تک نہیں گزرا۔ اگر اخلاق ان میں ہوتا تو جس طرح انہوں نے پاکستان کی غریب عوام کو بے دردی سے لوٹا ہے وہ لوٹتے، تو اخلاق نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے ان میں۔